میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑتے تھے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ ناظرین، یہ الفاظ میرے نہیں، تصویر میں موجود اس شخص کے ہیں۔ ناظرین، اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اس تصویر کو آپ نے کسی ٹی شرٹ، کسی دیوار، کسی فلیگ یا سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں آپ نے اس تصویر کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ شخص کون تھا؟ اس شخص نے ایسے کیا کارنامے سر انجام دیے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ آج بھی اس شخص کو اپنا ہیرو یا ویلن مانتے ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ Then tried to launch Marxist uprisings in the Nos recuerda también en la historia trágica. Esa proclama es patria o muerte. دوستوں، اس شخص کا نام چی گویرا ہے، اور دنیا میں اگر کسی انسان کی بہادری اور ہمت کی بات کی جائے تو چی گویرا کا نام ٹاپ آف دی لسٹ پر آتا ہے۔ دنیا بھر کے نوجوان چی گویرا کو ایک انقلابی لیڈر مانتے ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپ میں انہیں دہشت گرد اور فاشسٹ مانا جاتا ہے۔ ناظرین، چی گویرا 14 جون 1928 کو ارجنٹینا کے شہر روساریو میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کی 5 اولادوں میں چی سب سے بڑے تھے۔ ناظرین، چی گویرا کا اصل نام ارنیسٹو گویرا تھا، جو کہ بعد میں چی گویرا کے نام سے مشہور ہوئے۔ بچپن میں ہی چی گویرا کو سانس کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے چی کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں مل سکا، اور اس کے والدین نے اسے مجبوراً گھر میں ہی تعلیم دی۔ رگبی اور سائیکلنگ چی کا روز کا پیشہ تھا، اور چی بچپن میں گھنٹوں سائیکل چلایا کرتے تھے، لیکن چی کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل چیس تھا۔ پروفیشن میں چی ڈاکٹر بھی تھے، لیکن اپنے گھر میں بنی ہوئی لائبریری اس کے دن رات بیٹھنے کی جگہ بن گئی تھی۔ چی کی لائبریری میں 3000 سے زیادہ کتابیں موجود تھیں، اور چی اپنی لائبریری میں بیٹھ کر کمیونزم کے بانی کارل میکس کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، جو کہ اس کے دل و دماغ میں اپنی جگہ بنا گئی۔ چی ایک انقلابی سوچ تو رکھتے ہی تھے، لیکن اس سوچ کو حقیقت میں بدلنے کی ضرورت تب پیش آئی جب چی گویرا نے 1952 میں ایک پرانی موٹر سائیکل پر جنوبی امریکہ کی طرف سیاحت کی۔ چی گویرا نے اپنے اس سفر میں ایسی چیزیں دیکھی جو ان کو حقیقی انقلاب کی طرف لے گیا۔ چی گویرا نے اپنے اس سفر کے دوران لاطینی امریکہ کی غریب عوام کی مشکلات اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو دیکھا۔ دراصل اس وقت دنیا میں 2 قسم کے نظام رائج تھے۔ ایک طرف دنیا کے امیر ملک تھے جو سرمایہ داروں کی رکھوالی کرتے تھے، جیسا کہ امریکہ، فرانس اور رشیا، اور دوسری طرف کمیونزم کے بانی کارل میکس تھے۔ چی نے اپنے اس سفر کے دوران غریب اور امیر طبقے میں فرق دیکھا اور انصاف کا دوہرا معیار دیکھا، اور یہ تمام ناانصافیاں دیکھنے کے بعد چی نے اپنی انقلابی سوچ کو حقیقت میں بدلنے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ چی گویرا نے اپنی انقلابی جدوجہد کا آغاز اسی سفر کے دوران کیا، جب ان کی ملاقات میکسیکو میں فیڈرل کاسترو سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد چی گویرا نے فیڈرل کاسترو کی انقلابی جدوجہد کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا، اور وہ ان کی رہنمائی میں کیوبا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابتدائی طور پر چی گویرا نے فیڈرل کاسترو کی فوج میں ایک ڈاکٹر کی طرح کام کیا، لیکن بعد میں ہتھیار چلانے کی تربیت حاصل کی اور نئے آنے والے ساتھیوں کو ہتھیاروں کی ٹریننگ بھی دی۔ چی گویرا نے کاسترو کے شانہ بشانہ کیوبا کے اس وقت کے ڈکٹیٹر بتیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا اور کیوبا میں انقلاب برپا کیا۔ کیوبا میں انقلاب کے بعد چی کو نیشنل بینک کی صدارت اور پھر صنعتی شعبے کی وزارت سونپی گئی۔ چی نے اس دوران کیوبا کی عوام کی زندگی بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کی اور کئی ملکوں کے دورے بھی کیے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی خطاب کیا۔ چی گویرا نے ایوب خان کے دور میں پاکستان کا مختصر دورہ بھی کیا۔ اس کے بعد چی گویرا نے فیڈرل کاسترو کو ایک خط لکھا، جس میں وہ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا، سو میں تم سے، ساتھیوں سے اور کیوبا کی عوام سے جو کہ میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔
جاتے جاتے چی نے اپنے بچوں کے نام خط میں لکھا، تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا، اور یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ ہے انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات اور ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور 1965 میں چی گویرا انقلاب کا خواب لیے کانگو جا پہنچے، جہاں ملک کے پہلے وزیر اعظم کا تختہ امریکہ پہلے ہی الٹ چکا تھا۔ چی گویرا باغی نوجوانوں کو اپنا جذبہ منتقل کرنا چاہتے تھے، لیکن گوریلا لیڈروں کی ناقص پالیسی اور عوام کی انقلاب میں عدم دلچسپی ان کے لیے مایوس کن ثابت ہوئی، اور فیڈرل کاسترو کے کہنے پر چی گویرا دوبارہ کیوبا لوٹ آئے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے شرط رکھی کہ یہ خفیہ دورہ ہوگا جسے حکومت کسی بھی سطح پر ظاہر نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت CIA کی مطلوب ترین افراد میں سر فہرست ہونے کے سبب چی گویرا کی تمام نقل و حرکت مکمل طور پر خفیہ ہو چکی تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ فلک پیگی کے بقول CIA چی گویرا سے زیادہ کسی فرد سے خوف زدہ نہیں تھی، کیونکہ اس میں لاطینی امریکہ کے روایتی اسلوب اقتدار اور سیاسی جبر کو توڑنے کی صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ کیوبا کے مختصر قیام کے بعد اب چی کی منزل بولیویا تھی، جہاں امریکہ نواز حکومت کے خلاف باغیوں کے چند گروپ سرگرم تھے، لیکن بولیویا میں جو باغی انقلاب کی جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے چی کو اپنا کمانڈر بنانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ چی گویرا اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ بولیویا کی حکومت کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ بولیویا کی حکومت کو چی گویرا کے وہاں موجودگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ چی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے فوج کا ایک خصوصی یونٹ بھی بنا دیا گیا تھا، اور علاقے کے چاروں طرف فوج کے مخبروں کو تعینات کیا گیا تھا، اور امریکی CIA کے ایجنٹس بھی چی کو پکڑنے کے لیے بولیویا کی فوج کا ساتھ دے رہے تھے۔ چنانچہ چی گویرا اور اس کے ساتھیوں کو بولیویا سے نکلتے ہوئے جنگل میں فوج نے گھیر لیا تھا۔ چی گویرا اور ان کے ساتھیوں نے فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور فائرنگ کے تبادلے میں چی شدید زخمی ہو گئے اور ان کی بندوق بھی جواب دے گئی۔ بولیویا کی فوج چی کے بہت قریب پہنچ چکی تھی، اور جب فوجیوں نے چی کو مارنے کے لیے بندوقیں تانی تو چی نے ایک جملہ کہا، میں چی گویرا ہوں، اور زندہ چی مردہ چی کے مقابلے تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اب یہ چی کی بزدلی تھی یا ان کے ذہن میں کوئی چال تھی، اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، اور فوجی چی گویرا کو قیدی بنا کر لے گئے، لیکن بولیویا کی حکومت اور امریکہ کو چی زندہ نہیں مردہ چاہیے تھا۔ چنانچہ چی کو مارنے کے لیے بولیویا کی فوج کے ایک کمانڈر ماریو ٹورنٹ کو بھیجا گیا، اور ماریو کو بھیجنے کی ایک خاص وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی بدلہ۔ ماریو کے کئی ساتھی چی گویرا اور ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے، اور ماریو ان سب کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور 2 اکتوبر 1967 کو ماریو نے چی گویرا پر بندوق تانی، اور چی گویرا کے آخری الفاظ اپنے قاتل سے مکالمہ تھا، گولی چلاؤ بزدلوں، تم صرف ایک انسان کو مار سکتے ہو، سوچ کو نہیں۔ اور اس کے بعد ماریو نے پہلے چی کی ٹانگوں، پھر اس کے بازوؤں، اور آخر میں سینے اور دل پر گولیاں ماری۔ گولیوں سے چھنی چی گویرا کی لاش کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے قریبی گاؤں لایا گیا، جہاں ان کی تصویریں بنائی گئیں، اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر نے چی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اور ان کی لاش کو اجتماعی قبر میں نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا۔ پتا تھا کہ چی گویرا کی لاش کبھی نہ ملتی، لیکن چی کی موت کے 30 سال بعد بولیویا میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی، جس میں ایک ایسا ڈھانچہ ملا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، اور فارنزک ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ یہ چی گویرا کی لاش تھی۔ چی گویرا کی لاش کو کیوبا بھیجا گیا، اور فیڈرل کاسترو نے اپنے دوست کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کیوبا میں دفن کیا، اور چی کی یاد میں ایک 22 فٹ مجسمہ نصب کیا گیا، اور ایک سفید دیوار پر چی گویرا کی جدوجہد نصب کی گئی۔
اور آج بھی چی گویرا کو کیوبا کے اسکولوں میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ چی گویرا نے کہا تھا، موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں، اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح ہے، اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے، اور جب تک دنیا میں مزاحمت کا سفر جاری رہے گا چی گویرا کو ہمیشہ ایک ہیرو کی طرح یاد کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل بنان فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔